حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو فراموش کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور برے کام انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہا کرتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کرنے لگے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت شمویل علیہ السلام قوم کے پاس تشریف لائے، ان لوگوں کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا، اگر آپ نبی ہو تو ایک کام کرے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ دوستو، یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیے اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا حضرت شمویل علیہ السلام کو اندیشہ تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک معمولی تعداد جنگ کے لیے تیار ہوئی، باقی لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا۔ حکم کے مطابق پیمائش کرنے پر طالوت کا قد عصے کے برابر نکلا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ یہ سن کر سرداروں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا، نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ جب طالوت ان دونوں خاندان سے نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہوگا؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم لوگ ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ ہو، اس کے دار و مدار اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہے۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے اور وہ علم اور طاقت میں تم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بہت مددگار ہوتی ہے، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم اور طاقت میں ماہر تھا، اور اللہ کے حکم سے وہی بادشاہت کا مستحق ہوا۔ دوستو، طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمیوں میں تھا، اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو پیاس لگی تو طالوت نے ان سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، جو نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، سوائے صرف ایک چلو پانی کے۔ طالوت نے یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی بنا پر کہا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم تعمیل پر ثابت قدم رہا، آئندہ بھی ثابت قدم اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ جب وہ نہر آئی تو اکثر لوگ جی بھر کے پانی پینے کے سبب امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، پیاس کے شدید پر صبر کیا اور ایک چلو پانی میں گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے قلب اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی، جبکہ جی بھر کے پانی پینے والوں کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس بڑھ گئی، دلوں میں بزدلی جاگ اٹھی، اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی تعداد اور طاقت دیکھی تو کہنے لگے، ہمیں آج جالوت کو اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ان کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق پیاس کو برداشت کیا، ان لوگوں نے کہا، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدین نے بارگاہ الہی میں دعا کی،
اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میدان جنگ میں جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو وہ اس کی قوت اور جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر اور قوت اور طاقت اور قداور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کراؤں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ طالوت نے حضرت شمیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ شمیل علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے اور اپنے پتھر پھینکنے والی رسی سے پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیلی بڑے خوش ہوئے۔ دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ یوں کفر کا زور ٹوٹا، اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دے دی اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کرا دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔